بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوائل دور ہی سے محبت، اور یہ محبت جو ہے یہ محض کوئی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ان کو مین سٹریم سے علیحدہ رکھ کے اپنی محبت کے حوالے سے کوئی رعایت دی گئی ہو، بلکہ جو ان کے شجاعت اور بصالت کے مناظر اور مظاہر اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمت ہے حضرت سید الشہداء کی، اور جو ان کی عظیم قربانیاں، اور پھر بطور خاص اس مارکے میں ان کا جو جام شہادت نوش کرنا اور اس خلت سے سرفراز ہونا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ آج کا موضوع یقیناً اپنی عزم و ہمت کی داستان ہونے کے حوالے سے اور میدان احد کے اندر صحابہ کرام کی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جانثاری اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا جو سلسلہ ہے، یہ وہ ایک مینارہ نور ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے قلب و روح کے اندر ایک مہمیز پیدا کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان سب کے سرتاج سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ، آپ نے ان کی محبت کا تذکرہ کے حوالے سے اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کم و بیش ہم عمر ہیں، واہ، بعض نے 1-2 سال بڑا ہونا لکھا ہے جی، اور آپ کی رشتہ داری میں آپ چچا بھی لگتے ہیں رشتے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ثویبہ کے دودھ پینے کے حوالے سے آپ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ اور حضور کی والدہ محترمہ چچا زاد بہنیں بھی ہیں، اس اعتبار سے اب خالہ زاد بھی ہیں۔ خالہ زاد بھائی، اور یہ ایک منفرد اعزاز ہے حضرت امیر حمزہ کو کہ آپ چچا جی اور خالہ زاد بھائی اور دودھ شریک بھائی، یہ 3 رشتوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق محبت جڑا ہوا۔ یعنی حضرت حمزہ کی والدہ حضرت حالہ بنت وہیب، جی، اور حضرت آمنہ بنت وہب، یعنی یہ حضرت حالہ اور حضرت آمنہ یہ کزن تھیں، فرسٹ کزن تھی، اور یہ ان کے دادا عبد مناف تھے، جی، اور یہ بنو زہرہ میں سے تھے، بالکل ایسے ہی۔ اور جب یمن میں ایک سفر میں حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے اور وہیب شاید ساتھ تھے، اور وہاں جب کسی نے جو کتب سماویہ کا عالم تھا اس نے ان کو دیکھا کہ میں آپ کے اندر اقتدار بھی دیکھتا ہوں اور فیضان نبوت بھی دیکھتا ہوں، اور بادشاہت بھی، مگر اس کے لیے آپ کو بنو زہرہ کے ساتھ، خاندان بنو زہرہ ہے، اس کے ساتھ تعلق داری قائم کرنی ہوگی۔ یعنی دو عبد مناف کے خاندان اکٹھے ہوں گے، اس سے رب کائنات پھر بادشاہت و نبوت کا فیضان جاری فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ تعلق داری تھی آپ کی بچپن سے، اور بچپن کے اندر ہی آپ کا اپنی اوائل عمر سے آپس میں محبت اور دوستی کا تعلق بھی تھا، رشتہ داری کے ساتھ ساتھ۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اگرچہ ابتدائی کچھ عرصے میں آپ کی جانب سے خاموشی رہتی ہے، لیکن جب کفار مکہ کی طرف سے مظالم کی ابتدا ہوتی ہے، اور بالخصوص جب ابو جہل نے ایک مقام پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدزبانی کی اور برے الفاظ استعمال کیے، اور جب بعد میں عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے آپ کو خبر کی، تو وہ جو آپ کی محبت تھی سرکار کے ساتھ، اس نے اتنا جوش کھایا کہ آپ شکار کر کے باہر سے آ رہے تھے، صحن کعبہ میں جا کے ابو جہل کو ڈھونڈا اور اس کے سر پہ اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھاڑ دیا، اور ابو جہل کو اور اس کے قبیلے بنو مخزوم کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس شیر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی مقابلہ بازی کرتے۔ پھر آپ نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہا، اے میرے بھتیجے، کیا آپ اس پر خوش ہو کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، میرے چچا جان، میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میرا خوشی تو تب ہوگی جب آپ اسلام کو قبول کریں گے۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم کے سامنے اپنے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔